السلام علیکم اسٹوڈینٹس، چینج مینجمنٹ ہمارا کورس ہے اور آج کا ہمارا موضوع ہے آرگنائزیشن ایکالوجی۔ آرگنائزیشن ایکالوجی بھی اس تھیوری کو کہا جاتا ہے اور پاپولیشن ایکالوجی بھی۔ تو جیسا نام سے ظاہر ہے، ایکالوجی کا مطلب ہے ان ریلیشن شپ ود ایکو سسٹم۔ تو یہاں پہ آرگنائزیشن کے کانٹیکسٹ میں پھر اس کے کیا میننگس ہیں، یا پھر دوسرا ورڈ جو ہم لیتے ہیں پاپولیشن ایکالوجی۔ تو پاپولیشن کا کیا مطلب ہے؟ پاپولیشن از اے یونٹ آف انالیسس۔ تو پاپولیشن سے مراد آرگنائزیشن کی پاپولیشن ہے۔ لائک یہاں پہ پرائمری فوکس یہ ہوگا کہ کسی بھی آرگنائزیشن کو ہم انڈیویجول لیول پہ اسٹڈی نہیں کریں گے، بلکہ ہم اسے کولیکٹیو لیول پہ دیکھیں گے کہ بنچ آف آرگنائزیشنس، یعنی کولیکٹیولی ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کا کیا بیہیویئر ہے۔ تو دیٹ از وائی اٹ از نون ایز پاپولیشن ایکالوجی۔ یا پھر اگر اسے سمپل اگر ہم دیکھیں، جو پہلا میں نے ٹرمینالوجی یوز کی تھی آرگنائزیشن ایکالوجی، یعنی آرگنائزیشن اور اس کے گرد جو ایکو سسٹم ہے۔ ایکو سسٹم سے اگین یہ بورو کیا گیا ہے، اور ایکو سسٹم سے آپ بہت فیملیئر ہوں گے، اپنی بیسک جو آپ نے بایولوجی کا میں یہ کانسیپٹ بھی آپ نے پڑھا ہوگا۔ تو بایولوجی سے بہت ساری چیزیں میٹافر اور انالوجی بورو کی گئی ہے اگین اس تھیوری کی پروپوزیشن میں۔ تو یہ تھیوری جو ہے اگین اٹ از کوائٹ فیملیئر اینڈ کوائٹ سینونیمس ود دی آلریڈی ڈسکسڈ اینڈ مچ ڈسکسڈ ایوولوشنری تھیوری آف چینج مینجمنٹ۔ چینج مینجمنٹ سے اس کی خاصی ریزمبلنس ہے۔ تو بہت سارے کانسیپٹس جیسے نیچرل سلیکشن کا پرنسپل بھی اگین ریلیٹڈ ہے، بلکہ ایک اسکول آف تھاٹ تو یہ ہے کہ آرگنائزیشن ایکالوجی نے ہی ایوولوشنری تھیوری آف چینج مینجمنٹ کو جنم دیا بیسیکلی۔ تو اوریجن میں ہمیں آرگنائزیشن ایکالوجی کا اسکول نظر آتا ہے، اینڈ دین اٹ لیڈ ٹو دی فارمولیشن اینڈ ایوولوشن آف ایوولوشن تھیوری آف مینجمنٹ۔ تو یہ ایکالوجی اسکول کیا ہے؟ اس میں یونٹ آف انالیسز کیا ہے، اس میں چینج مینجمنٹ کے بارے میں پروپوزیشنز کیا ہیں، اور اس کے اسکالرز جو اس کے فیور میں ہیں اور جو بلیو کرتے ہیں کہ چینج فینومینا کو آرگنائزیشن ایکالوجی یا پاپولیشن ایکالوجی اسکول ہی اچھی طرح ایکسپلین کرتا ہے اور ویلڈلی ایکسپلین کرتا ہے۔ اور پھر اس میں دوسری طرف ہمیں ایسے اسکالرز بھی نظر آئیں گے جو کہ اس تھیوری پہ کرٹیسزم کرتے ہیں اور اس کو میسولی کرٹیسائز کرتے ہیں کہ نہیں جی، یہ جو تھیوری ہے بیسیکلی یہ ویلڈ نہیں ہے۔ اور کس اکاؤنٹ پہ ویلڈ نہیں ہے، ہم اس بارے میں بات کریں گے، اور کیوں یہ ویلڈ ہے یہ آج کے اس ہمارے سیشن کا مقصد ہوگا۔ تو ہم بات کر رہے تھے آرگنائزیشن ایکالوجی میں یونٹ آف انالیسز پہ۔ یونٹ آف انالیسز کے بارے میں پہلے بھی میں آپ کو بات کر چکا ہوں کہ جب بھی ہم کسی تھیوری کی بات کرتے ہیں تو تھیوری کنسٹرکشن میں خاص طور پہ یونٹ آف انالیسز کی ریلیونس بہت زیادہ ہے، کہ انڈیویجول از ویدر اے یونٹ آف انالیسز اور اٹ از اے گروپ وچ از اے یونٹ آف انالیسز، اور اٹ از اے ڈپارٹمنٹ اور آرگنائزیشن اور انڈسٹری اور نیشن اور ایون انٹرنیشنلی یا انٹرنیشنل جو ورلڈ ہے وہ یونٹ آف انالیسز ہے۔ تو یہاں پہ ورڈ جو پاپولیشن کا یوز ہوتا ہے، تو پاپولیشن کا مطلب کیا ہے؟ پاپولیشن آف اسپیسیز، ڈیفینیٹلی اگین ہم وہ ریفر کرتے ہیں بایولوجی سے، چونکہ بورو کی گئی ہے یہ ٹرمینالوجی، اور پھر بایولوجی میں جو فینومیناز ہیپن ہوتے ہیں، اور جیسے سروائیول آف دی فٹسٹ کا جو فینومینا ہے جس پہ ہم پہلے بھی بہت زیادہ بات کر چکے ہیں، یا نیچرل سلیکشن کے حوالے سے جو انوائرمنٹ کا رول ہے، تو یہاں پہ اسکالرز نے یہ کیا کہ بایولوجی کی بیسیکلی ٹرمینالوجیز اور کانسیپٹس بورو کیے ہیں اور پھر اس کو آرگنائزیشن پر اپلائی کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یونٹ آف انالیسز یہاں پہ کیا ہوگا؟ پاپولیشن آف آرگنائزیشن ہوگا، ناٹ این انڈیویجول آرگنائزیشن اینڈ ناٹ این انڈیویجول ایز سچ، یعنی ایون انڈیویجول یعنی ڈیسیژن میکر اور مینیجر، اس کی مینیجریل پریکٹسز یا اس کا مینجمنٹ بیہیویئر وہ اکاؤنٹ فار نہیں ہوگا، اور ایون آرگنائزیشن کا بیہیویئر بھی ہم اسے اسٹڈی نہیں کریں گے، بلکہ ہم کریں گے پوری اسپیسیز آف آرگنائزیشن۔ تو اسپیسیز کا مطلب آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ بایولوجی کی یہ ٹرم ہے، اور اسی کو یہاں پہ
آرگنائزیشن اسکالر اپلائی کر رہے ہیں. یعنی جتنی بھی ایک طرح کے لوگ ہیں یا ایک طرح کے یہاں پہ آرگنائزیشنز ہیں یا وہاں پہ ہم آرگنزمس کی بات کرتے ہیں کہ سملر اور ریلیٹڈ ٹائپ آف آرگنزم اور فارم آف آرگنزمس, تو وہ مطلب ہے اسپیسیز کا. جب اسپیسیز کا میننگ ہم دیکھتے ہیں تو سملر اور ریلیٹڈ ٹائپ آف آرگنزمس کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور پھر ان کی کلاسیفیکیشن کی بات ہوتی ہے. تو یہاں پر جب ہم اسپیسیز کا ورڈ یوز کریں گے تو دیٹ مینس آرگنائزیشن ایک بات, یا پھر یہاں پہ اگر ہم پاپولیشن کا ورڈ یوز کریں گے تو پھر ہمارا مطلب ہوگا کہ بنچ آف آرگنائزیشنس, یعنی بہت ساری آرگنائزیشن کا کولیکٹیو بیہیویئر کیا ہے. تو یہ چیز آپ نے بالکل ذہن میں رکھنا ہے وائل گوئنگ تھرو لٹریچر اینڈ وائل گوئنگ تھرو دس سیشن کہ اسپیسیز کا مطلب اپلائیڈ سینس میں آرگنائزیشنز ہوگا بلکہ, اور اسی طرح پاپولیشن کا مطلب بھی آرگنائزیشن کے سینس میں یوز ہوگا. تو اب یہاں پہ ڈومیننٹ پروپوزیشن کیا ہے اس اسکول آف تھاٹ کی؟ اس کی ڈومیننٹ پروپوزیشن یہ ہے کہ اٹ از دی انوائرمنٹ وچ plays a decisive role in the formation of organization behavior. کہ آرگنائزیشن جس قسم کی اپنا فارم ریٹین کرتی ہے, مائنڈ اٹ کہ آرگنائزیشن کا بیہیویئر بھی نہیں بلکہ اس کی جو فارم ہے, یعنی اس میں جو ہائرارکی ہے, جو مینیجریل پریکٹسز ہیں اور جو پروسیس ہے, کس ٹائپ کی فارم وہ ریٹین کرتی ہے, وہ اسینشلی کون ڈٹرمن کرے گا؟ کیا وہ فرام ود ان فینومینا ڈٹرمن کرے گا؟ لائک اس میں جو ڈیسیژن میکرز ہیں, اونر ہے یا انٹرپرینیور ہے یا بورڈ ممبرز ہیں یا ڈفرینٹ مینیجریل پریکٹسز ہیں یا اسٹریٹجی کا ایلیمنٹ ہے, کیا وہ انٹرنل میکنزم اسینشلی ڈٹرمن کرے گا یا انوائرمنٹ ڈٹرمن کرے گا؟ تو پاپولیشن ایکولوجی اسکول آف تھاٹ کے پروپوننٹس یہ کہتے ہیں کہ نہیں, اٹ از دی انوائرمنٹ وچ پلے اے ڈیسائسو رول ان شیپنگ اپ آرگنائزیشن فارم اینڈ مینیجریل پریکٹسز. اٹ از ناٹ فرام ود ان آرگنائزیشن اے فینومینا, یعنی آرگنائزیشن کے اندر کی جو انٹرنل ڈائنامکس ہیں وہ ڈٹرمن نہیں کرتی, وہ ڈٹرمنسٹک وے میں ڈسائڈ نہیں کرتی بلکہ وہ انوائرمنٹ کے اثر کو قبول کرتی ہیں. تو اٹ از دی انوائرمنٹ وچ شیپ اپ فارم اینڈ پروسیسز آف دی آرگنائزیشن, اٹ از ناٹ دی آرگنائزیشن اٹ سیلف. تو یہ بیسیکلی اس کا ڈومیننٹ تھیم ہے کہ اس کو سمپل ورڈز میں ہم اس طرح کہیں گے کہ فورسز ایکسٹرنل ٹو دی آرگنائزیشن آر کنسیڈرڈ سپیریئر ان شیپنگ اپ دی آرگنائزیشن پالیسیز ایز اگینسٹ انٹرنل فورسز. تو انٹرنل فورسز کی بجائے انٹرنل فورسز آر لیس امپورٹنٹ ایز اگینسٹ ایکسٹرنل فورسز. تو ایکسٹرنل فورسز جو انوائرمنٹ, جسے ہم انوائرمنٹ بھی کہتے ہیں, جسے ہم ایکولوجی بھی کہتے ہیں, وہ ڈیسائسو رول پہ, اور جس قسم کی بیہیویئر, جس قسم کا ڈومیننٹ ٹرینڈ انوائرمنٹ میں ہوگا وہی چیز آرگنائزیشن کے اندر بھی اثر انداز ہوگی. تو پاپولیشن ایکولوجسٹ کا ایک تو یہ کہتے ہیں انوائرمنٹ کا ڈومیننٹ رول ہے, ایٹ دا سیم ٹائم دے سے, ان ادر ورڈز وی کین سے, دے سے دیٹ آرگنائزیشن ڈو ناٹ چینج اینڈ اڈیپٹ اٹ سیلف. یعنی آرگنائزیشن کے اندر یہ ایبلٹی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو چینج کرے اور اپنے آپ کو اڈیپٹ کرے, اڈیپٹ ٹو دی انوائرمنٹ وٹ ایور از ہیپننگ آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن. آرگنائزیشن میں یہ صلاحیت نہیں ہے, کیپیبلٹی نہیں ہے. یہ بہت انٹرسٹنگ اسکول ہے, اور یہ بیسیکلی دو اسکولز آف تھاٹ کا آپ دیکھیں کنٹینیوسلی پوائنٹ اسکورنگ بیہیویئر ہے ایک دوسرے کے خلاف, اور جو آرگنائزیشنل اس میں اڈیپٹیشن اسکول ہے, اور دوسرا نیچرل سلیکشن یا ایکولوجی کا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف کانسٹنٹلی مطلب آپ کہہ لیں اکیڈیمکلی ڈیفینیٹلی وہ پوائنٹ اسکور کرتے ہیں کہ کون سی چیزیں ہیں ایسی جو اس اسکول آف تھاٹ کو ویلیڈیٹ کرتی ہیں. اور پھر آرگنائزیشن اڈیپٹیشن کے پر بھی ہم آنے والے سیشنز میں بات کریں گے, جب وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ انفیکٹ آرگنائزیشن ہی ہے
جس میں یہ ایبلٹی ہے اپنے آپ کو اڈیپٹ کر سکے اور چینج کر سکے. انوائرمنٹ وغیرہ کچھ نہیں ہوتا. تو دونوں یہ ہمیں کانسٹنٹلی ہمیں اس طرح دیکھنا ہوگا کہ دیر ایگزسٹ ٹو ڈفرنٹ اسکولز آف تھاٹ ہو آر اگینسٹ ایچ ادر ان دس ریسپیکٹ. کہ آرگنائزیشن میں بیسیکلی ڈومیننٹ اور ڈسائسو رول کون سا اسکول آف تھاٹ یا کون سی فورسز پلے کرتی ہیں, انٹرنل اور ایکسٹرنل. تو آرگنائزیشن ایکولوجسٹ بیسیکلی بلیو کرتے ہیں کہ آرگنائزیشن ڈو ناٹ چینج اینڈ اڈیپٹ, اینڈ دے آلسو کنسیڈر دیٹ ایچ ٹائم اے نیو آرگنائزیشن از بورن آفٹر اے سگنیفیکینٹ لیول آف چینج. اب ظاہر ہے آرگنائزیشن چینج تو ہوتی ہے, تو پھر ایکولوجسٹ اس کو کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں اس چینج کو؟ تو پھر کہتے ہیں جب بھی کوئی سگنیفیکینٹ چینج اکر ہوتی ہے تو اس کے بعد آرگنائزیشن انفیکٹ ایک نئی آرگنائزیشن ہوتی ہے, تو وہ پرانی آرگنائزیشن نہیں ہوتی. تو چینج کیا ہے بیسیکلی؟ اب آپ ریمائنڈ کریں وہ باتیں, وہ ڈیفینیشنس, وہ کانسیپٹس جو ہم نے ارلیئر ڈسکس کیا تھا کہ ایک کنٹینیوس چینج ہوتی ہے اور ایک ڈسکنٹینیوس چینج ہے. تو آرگنائزیشن ایکولوجسٹ بیسیکلی یا پاپولیشن ایکولوجی اسکول آف تھاٹ بلیو کرتا ہے کہ ہر دفعہ جب بھی کوئی نیا سگنیفیکینٹ ایونٹ ہو, ٹھیک ہے, آرگنائزیشن کے پرسپیکٹو میں, لائک جوائنٹ وینچر ہو گیا, الائنس ریلیشن شپ ہو گیا, مرجر ہو گیا, ایکوزیشن ہو گیا, ٹیک اوور ہو گیا, کوئی یا ریسٹرکچرنگ ہو گئی, یا آرگنائزیشن پہلے پرائیویٹ سیکٹر میں تھی, گورنمنٹ نے اسے اون کر دیا, نیشنلائز کر لیا, پبلک ٹیک اوور ہو گیا, یا پھر آرگنائزیشن پبلک سیکٹر میں تھی, اس کو گورنمنٹ نے پرائیویٹائز کر دیا, سیل آؤٹ کر دیا. تو واٹ از دس سگنیفیکینٹ لیول آف چینج؟ تو اب ایکولوجسٹ یہ کہتے ہیں جب بھی یہاں پہ کوئی سگنیفیکینٹ لیول آف چینج ہو آرگنائزیشن کے کانٹیکسٹ میں, تو وہ آرگنائزیشن اس کا پرانے آرگنائزیشن سے تعلق نہیں ہوتا, بلکہ آل ٹوگیدر وہ ایک نئی آرگنائزیشن کو جنم دیتی ہے. تو چینج کے فینومینا کو آرگنائزیشن ایکولوجسٹ اس طرح ایکسپلین کرتے ہیں کہ ہر سگنیفیکینٹ چینج, اور سگنیفیکینٹ چینج کا مطلب ڈسکنٹینیوس چینج ہے, تو یا ریڈیکل چینج ہے, تو ریڈیکل چینج کا اپنی پاسٹ ہسٹری سے زیادہ تعلق نہیں ہے, بلکہ وہ ایک نئی آرگنائزیشن کو جنم دیتا ہے, یا ایک نئی آرگنائزیشن کی برتھ ہوتی ہے آفٹر دس ریڈیکل چینج. تو چینج کو وہ ریڈیکل پرسپیکٹو سے ایکسپٹ کرتے ہیں. اسی چیز کو دو اور اسکالرز ہیں, فیفر اور سیلینک ہیں, اور انہوں نے اس کو اس طرح کہا ہے کہ دی ایکسٹرنل کنٹرول آف آرگنائزیشن. یعنی یہ دو اسکالرز ہیں, انہوں نے کام کیا ہے اور انہوں نے اپنا کام پبلش کیا ہے. اس کتاب کا نام بیسیکلی ہے دی ایکسٹرنل کنٹرول آف آرگنائزیشن. کہ آرگنائزیشن جو ہے پرائمریلی اٹ از کنٹرولڈ بائی فورسز ایکسٹرنل ٹو دی آرگنائزیشن. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی مزید فیچرز کیا ہیں. Now there are three central or leading features or issues dominant in the population ecology model or population ecology theory, and these are: number one, role of structural inertia in constraining adaptation. Number two, the classification of organizational species. Number three, the salience of the environment in determining organizational survival. تو آج کا ہمارا سیشن اسینشلی ان تھری فیچرز یا ان تھری سینٹرل ایشوز. اب یہ جو تین سینٹرل ایشوز آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں, یہ انفیکٹ آج کے ہمارے سیشن میں اس بارے میں ڈسکس ہوگا, اور یہ پاپولیشن ایکولوجی کا کور یا ہارٹ ہے پورے, جس پہ پاپولیشن ایکولوجی تھیوری بیس کرتی ہے. اور اس میں ہوگا, جس طرح ہم آج پروسیڈ کریں گے, کہ کچھ ہم چیزیں فور بتائیں گے کہ جناب پروپوننٹس آف پاپولیشن ایکولوجی ماڈل وہ کیا کہتے ہیں, اور پھر ہم اس کا نیگیٹو آسپیکٹ بھی لیں گے کہ کریٹکس اس بارے میں کیا کہتے ہیں, کہ جو وائی پاپولیشن ایکولوجی ماڈل از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو دیم. تو یہ ہم ون بائی ون کور کریں گے. بٹ بیفور گوئنگ ٹو ڈیل ود دس, میں تھوڑا سا یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پاپولیشن ایکولوجی جو ہے وہ نیچرل سلیکشن پروسیس پہ بلیو کرتی ہے, کہ نیچرل سلیکشن پروسیس جو ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے آرگنائزیشن کے سیلینٹ آسپیکٹ. اور اس چیز کو ملر اور منٹسبرگ نے ریفر کیا ہے ایز
the survival of organizational form as being encouraged by Darwinian forces. اب اس نے یہاں پہ ڈاروینین فورسز کے حوالے سے ریفر کیا ہے کہ آرگنائزیشن میں جو فارم سروائیو کرتی ہے وہ ایک بیسیکلی موڈ آف انوائرمنٹ سے کمپیٹ کرنے کے بعد جو سروائیول فارم ہے تو یا جو فٹسٹ فارم ہے بیسیکلی وہی سروائیو کرتی ہے. تو یہ اگین سروائیول آف دی فٹسٹ فینومینا کی طرف ہی ریفر کر رہا ہے. اب اس بارے میں آپ کو تھوڑی سی ایگزامپل بھی دے دوں جو کہ بہت ویلڈ ہے. فار انسٹنس آرگنائزیشنل فارم جو آج کل آپ ایٹ پریزنٹ دیکھ رہے ہوں اور پچھلے تقریباً 100 سال سے یہی فارم آرگنائزیشنز میں ہمیں ویلڈ نظر آتی ہے. خاص طور پہ جو مینجمنٹ کے سبجیکٹ میں جو چیز آپ پڑھتے ہیں, جیسے آپ فریڈرک ٹیلر کے سائنٹیفک پرنسپلز آف مینجمنٹ سے لے کر پھر ہنری فیول کے پرنسپلز پڑھتے ہیں اور پھر ایونچولی میکس ویبر کی آرگنائزیشن ماڈل کی بات ہوتی ہے. تو بتانا میں آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ یہ اور جس کو منٹسبرگ نے بھی ریفر کیا ہے وہ یہ کہ یہ جو ویبرین بیسیکلی ماڈل ہے, اس ویبرین فارم آف مینجمنٹ نے بیسیکلی ڈومینیٹ کیا ہوا ہے. تو آپ جہاں بھی دیکھ لیں آرگنائزیشن کی جو فارم ڈومیننٹ ہمیں نظر آتی ہے دنیا بھر میں, چاہے وہ آپ امریکن کانٹیکسٹ میں دیکھیں یا یورپین یا ایون ڈیولپنگ کنٹریز لائک پاکستان, تو اس میں آپ کو ویبرین فارم نظر آتی ہے کہ آرگنائزیشن جو ہے بیسیکلی بیس کی جاتی ہے along اسٹرکچرل فنکشنلزم پہ کہ اور جو آپ دیکھتے ہیں کہ سمپل جس کے بارے میں ہم بہت ڈیٹیل میں 2 دفعہ بات بھی کر چکے ہیں اور پریویسلی ہم نے یہ بات کی تھی کہ وہ گرینر ماڈل میں بھی ان اے وے ہم نے اسی چیز کو ریفر کیا تھا کہ کیسے ایک انٹرپرینیورشپ بیسڈ آرگنائزیشن اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرتی ہے ٹو اے لارج ملٹی نیشنل ٹائپ آف آرگنائزیشن. تو جو چیز ڈومیننٹ ہے, اسی طرح پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز آپ دیکھ لیں, ان کو سروے کر لیں تو وہاں پہ بھی آپ کو یہی چیز ویبرین فارم آف آرگنائزیشن نظر آتی ہے, جس میں وہی کانسیپٹس ہیں جن سے ہم بہت زیادہ فیملیئر ہیں, اتھارٹی, رسپانسبلٹی, اسپین آف کنٹرول, اسپرٹ دی کارپس, اور یہ ہنری فیول کے اگر آپ سارے 14 پرنسپلز لسٹ ڈاؤن کریں تو آپ کو اسینشلی وہی چیز نظر آئے گی. اور پھر اتھارٹی رسپانسبلٹی ریلیشن شپ جس کو میکس ویبر نے بیسیکلی پروپاؤنڈ کیا تھا بیسیکلی کہ یہ ایک لیڈنگ اسکول اور لیڈنگ ایکسیپٹڈ ڈیفینیشن اور فارم آف آرگنائزیشن بن گیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس فارم آف آرگنائزیشن نے بیسیکلی دنیا بھر میں سروائیو کیا ہے اور یہ ایک ڈومیننٹ فارم آف آرگنائزیشن ہے. حالانکہ آج کل بات بہت زیادہ ہوتی ہے, تھیوری وائی کی ہوتی ہے, لیٹرل آرگنائزیشن کی ہوتی ہے, اور باؤنڈری لیس آرگنائزیشن یا ورچوئل آرگنائزیشن, یہ بہت ساری فیچرز ہیں جو اسینشلی ٹریڈیشنل آرگنائزیشن جو کہ ویبر نے پرپوز کی تھی اس کے بالکل اپوزٹ قسم کی آرگنائزیشن ٹائپ کی بات کرتے ہیں. لیکن اسینشلی جس چیز نے سروائیو کیا ہے, آج بھی جس چیز کو ہم آرگنائزیشن کہتے ہیں وہ پریکٹیکلی ویبرین ماڈل ہے جو اتھارٹی, ہائرارکی اور اسپین آف کنٹرول پہ بیس کرتا ہے. تو اب ہم بات کریں گے آرگنائزیشن ایکالوجی کے سینٹرل فیچرز پر, جس کی ہم پہلے بھی ریفر کر چکے ہیں, اور اس کا جو پہلا فیچر ہے اس پہ بات ہوگی کہ پہلا فیچر ہے رول آف آرگنائزیشنل انرشیا یا رول آف اسٹرکچرل انرشیا. اس کو آرگنائزیشنل انرشیا بھی کہتے ہیں اور اسٹرکچرل انرشیا بھی کہتے ہیں. تو انرشیا یا انرشیل فورسز یعنی آرگنائزیشن میں ڈفرینٹ انرشیل فورسز آپریٹ کر رہے تھے, ان کا رول کیا ہے آرگنائزیشن میں چینج مومنٹ کو ڈیفائن کرنے میں. ٹھیک, اب جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ ایک فورس ہے انوائرمنٹ سے آ رہی ہے اور وہ نیچرل سلیکشن کی ہے, اس فینومینا کی ہے. دوسری ہے وہ فرام ود ان آرگنائزیشن ہے کہ آرگنائزیشن میں انرشیل فورسز ایٹ ورک ہیں جو کہ آرگنائزیشن کو اڈیپٹ نہیں کرنے دیتے. اب یہاں پہ جو بات آ رہی ہے, جو نیچرل سلیکشن اسکول آف تھاٹ ہے یا ایکولوجسٹ ہیں, آرگنائزیشن ایکولوجسٹ, وہ یہ کہتے ہیں کہ آرگنائزیشن میں اگر چینج نہیں آتی تو کس وجہ سے نہیں آتی, وہ اس کی سب سے وجہ یہ ہے کہ انرشیل فورسز دے آر ایٹ ورک, اور جو کہ آرگنائزیشن کی اس کیپیسٹی کو
کانسٹرینٹ کرتے ہیں کہ ناٹ ٹو چینج، وہ اپنی اسٹیٹ آف افیئرس کو چینج آرگنائزیشن نہ کرے. تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ انفیکٹ اڈیپٹیشن پرسپیکٹو جو ہے یہ غلط ہے، یعنی آرگنائزیشن میں کوئی ایبلٹی ہی نہیں ہے. جیسے ہم پریویسلی بات کر رہے تھے کہ آرگنائزیشن انوائرمنٹ ریلیشن شپ از امپورٹنٹ، اور آرگنائزیشن ریلیشن شپ امپورٹنٹ میں اٹ از دی آرگنائزیشن وچ اڈیپٹس اٹ سیلف اکارڈنگ ٹو دی تھنگس گوئنگ آن ان انوائرمنٹ. تو آرگنائزیشن ایکولوجسٹ سے نو، organizations do not have the ability or capability to adapt itself. It is the environment which selects a form of organization. تو organization میں اب وہ کیوں ایسا کہتے ہیں، تو اس کے جواب میں یہ لاجک وہ پریزنٹ کرتے ہیں کہ آرگنائزیشن میں بیسیکلی آرگنائزیشن کی اڈیپٹیو کیپیبلٹی بہت لمیٹڈ ہے آن اکاؤنٹ آف ویریس ٹائپس آف inertial forces operating in organization or operating within organization. تو وہ کون کون سی inertial forces ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، لیکن اس چیز کے بارے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ دو اسکالرز ہیں، اگر آپ ان کا کام دیکھیں تو آپ کو بہت زیادہ کانسیپٹ کلیئر ہوگا. ایسلے اینڈ وین ڈی وین، ان دو اسکالرز نے بیسیکلی آرگنائزیشن ایکولوجی کے حوالے سے کام کیا ہے، اور اس کے علاوہ ہنان اینڈ فریمین نے بھی کام کیا ہے. یہ لیڈنگ پروپوننٹ ہیں آرگنائزیشن ایکولوجی اسکول آف تھاٹ کے. اسی طرح گلین اینڈ کیرل نے ارلیئر آرگنائزیشن اسکول آف تھاٹ کو ڈیولپ کرنے میں بہت رول پلے کیا. تو میں آپ کو ریفر بیسیکلی کر رہا ہوں کہ آپ ان تین اسکالرس کے کام کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو آرگنائزیشن ایکولوجی کی ویریس آسپیکٹس یا اس کے سیلینٹ فیچرز یا اس میں کیا کیا ایشوز ہیں ان کو سمجھنے میں آپ کو مدد مل سکے. تو ایک ہیں ایسلے اینڈ وین ڈی وین، سیکنڈ ہنان اینڈ فریمین، اینڈ تھرڈ گلین اینڈ کیرل. یہ تھری بیسیکلی اگر بہت سارا لٹریچر اویلیبل ہے، لیکن اگر آپ تین کے اس اوریجنل کام، اور میرا جو سیشن ہے وہ بھی بیسیکلی انہی کے ورک پہ بیس کرتا ہے، اگر آپ ان کو کنسلٹ کریں گے ڈیفینیٹلی اٹ ول help in building up your understanding. اب ہم بات کرتے ہیں کہ جناب رول آف اسٹرکچرل انیشیا، یا کچھ آتھرز نے اس کو آرگنائزیشنل انیشیا کے طور پہ بھی آئیڈینٹیفائی کیا ہے، وہ کیا ہے. تو اس میں دیکھتے ہیں یہ ہے کہ ہنان اینڈ فریمین نے بیسیکلی کہا ہے کہ جناب آرگنائزیشن جو ہے اس میں اس کی اڈیپٹیو کیپیسٹی بہت ہی لمیٹڈ ہے owing to internal structural arrangement اینڈ اوئنگ ٹو انوائرمنٹل کانسٹرینٹس. آرگنائزیشن کی جو آپریشنل فریڈم ہے وہ بہت ہی لمیٹڈ ہے ٹو چینج اٹ سیلف. تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے انیشیل اسٹرکچرل ارینجمنٹس میں کہ آرگنائزیشن کے جو اسٹرکچرل ارینجمنٹس ہیں ان میں کس قسم کا انرشیا پایا جاتا ہے. انرشیا بیسیکلی ورڈ ڈیرائیو ہوا ہے انرٹ سے. انرٹ جیسے آپ نے بیسک اسکولنگ میں یہ پڑھا ہوگا انرٹ گیسز. انرٹ کا مطلب یہاں پہ وہ نیوٹرل کے سینس میں، یعنی پازیٹیو نیگیٹو اینڈ دین انرٹ. تو انرشیا وہاں سے یہ ورڈ ہے کہ اسی طرح انرشیا کا کانسیپٹ آپ نے فزکس میں بھی پڑھا ہوگا، لا آف انرشیا کے فارم میں، کہ جناب کوئی فینومینا ہے فزکس میں کہ جو باڈی اپنے آپ کو ریزسٹ کرتی ہے جس بھی اسٹیٹ آف افیئرز میں ہو. ٹھیک ہے، موشن میں ہو تو وہ ریسٹ، اس میں انرشیل فورسز آپریٹ کرتی ہیں، اور ریسٹ میں ہو تو موشن میں جانے کے لیے انرشیا اپنا رول پلے کرتا ہے کہ ریزسٹنس ہے، اٹس اے کائنڈ آف. تو یہاں پہ ریزسٹنس کے سینس میں بھی یوز ہوتا. تو یہ ٹرمز بیسیکلی آپ جو ڈفرینٹ ڈسپلن سے، جیسے اسی طرح آرگنائزیشنل امیون سسٹم، اب یہ میڈیکل کی ٹرم ہے، امیونالوجی، امیونٹی، کہ جیسے ہی چینج آرگنائزیشن میں انٹروڈیوس کرائی جاتی ہے تو ایک ریزسٹنس ڈیولپ ہوتی ہے کہ اس چینج کو ایکسیپٹ نہ کیا جائے. تو یہ پوائنٹ میرا کہنے کا یہ ہے کہ یہ ڈفرینٹ ٹرمینالوجیز یوٹیلائز ہوتی ہیں مینجمنٹ کے لٹریچر میں. کبھی یہ بایولوجی سے، سائیکالوجی سے، سوشیولوجی سے، اور اسی طرح میڈیکل کی ٹرمینالوجی سے بورو کر کے اسکالرز پھر اسے ریلیٹڈلی ایکسپلین کرتے ہیں اور اپلائیڈ سینس میں اپلائی کرتے ہیں.
تو اگر آپ کو انیشیل میننگز اس کے کلیئر ہوں تو پھر اس کے اپلائیڈ میننگز بھی سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی. تو سب سے پہلے جو انٹرنل اسٹرکچر میں سورس آف انرشیا ہے وہ ہے سنک کاسٹ, یعنی سنک کاسٹ آف دی فرم, سنک کاسٹ آف دی آرگنائزیشن. اب سنک کاسٹ کا کیا مطلب ہے؟ یہ سنک کاسٹ تو آپ فائنانس میں بھی, فائنینشیل مینجمنٹ میں اور کاسٹ اکاؤنٹنگ میں بھی آپ پڑھتے ہوں گے کہ جب پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ آرگنائزیشن اس پہ انویسٹ کرتی ہے ہیوی فکس کاسٹ کے فارم میں, تو پھر آرگنائزیشن کا فیئر یہ ہوتا ہے کہ ایک ریپلیسمنٹ فنڈ اس میں یا ایسا اکاؤنٹ ٹائٹل جنریٹ کیا جائے. تو اس حوالے سے یہ کانسیپٹ بھی ہے یہاں پہ کہ سنک کاسٹ اسے کہتے ہیں, کیونکہ ایسی کاسٹ فنڈ ہمیں اویلیبل ہو جب 10 سال بعد, 5 سال بعد یا جو بھی ٹائم فریم ہو, اس کے بعد ہمیں وہ پورا کیپٹل اکوپمنٹ ریپلیس کرنا ہوگا تو ہمارے پاس اس کی ایڈیکیٹ پریپریشن ہو. یا ڈپریسیشن ایکسپینس کو بیسیکلی ریلیٹ کیا جاتا ہے سنک کاسٹ کے حوالے سے. تو اب سنک کاسٹ کے یہاں پہ 2 میننگز ہیں. ایک تو یہ کہ آرگنائزیشن نے ایکچولی جو کیپٹل اکوپمنٹ پہ اپنا اماؤنٹ آف منی جو اسپینڈ کی ہے, ایک تو اس سینس میں یوز ہوتا ہے کہ ایک ٹیکنالوجی پہ آرگنائزیشن نے اسپینڈ کر دیا اور پھر انوائرمنٹ چینج ہو گیا, تو اب آرگنائزیشن کیا کرے؟ وہ فیئر یہ ہے کہ یہ ساری کاسٹ ضائع جائے گی. ٹھیک ہے نا. ایک اگر آپ دیکھیں کہ $1 ملین کا ایک پلانٹ لگایا ہے آرگنائزیشن نے, ٹھیک ہے, اور پھر آپ کو کچھ ایئر سے بعد پتا چلتا ہے کہ جناب وہ تو انوائرمنٹ چینج ہو گیا, کسٹمر یا کنزیومرز کا بیہیویئر چینج ہو گیا, یا کوئی گورنمنٹ ریگولیشن آ گئی ہے, یا ٹیکنالوجی کوئی آبسلیٹ ہوئی, جب آپ نے ڈیسیژن کیا اس کے بعد کوئی ایسی نئی ٹیکنالوجی آ گئی جس نے اس ٹیکنالوجی کو آبسلیٹ کیا. تو اب کیا فیئر ہے؟ سب سے بڑا فیئر ہے کہ یہ کاسٹ اب گئی, ضائع ہو گئی, تو ہو از ٹو بیئر دیٹ لاس؟ تو پوائنٹ یہ ہے کہ دین آرگنائزیشن ول کنٹینیو ٹو ڈیل ود دی سیم ٹیکنالوجی. تو یہ بیسیکلی ایک کانسیپٹ ہے جو یہاں پہ ہے کہ آرگنائزیشن نے جس چیز پر انویسٹمنٹ کر دی ہے, ایک دفعہ وہ ڈیسیژن کر لیا ہے, تو پھر آرگنائزیشن ہیز ٹو لیو ود دیٹ ڈیسیژن. ایک تو یہ, اور یہی چیز بیسیکلی ہیومن بیہیویئر پہ بھی اپلائی ہوتا ہے. فار انسٹنس کہ جیسے آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کسی ایک ٹیکنالوجی یا کسی ایک ڈسپلن میں انویسٹ کرتے ہیں کہ 2 سال یا 4 سال آپ نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں اسپینڈ کیا, یا آئی ٹی کی ایجوکیشن لی, یا کسی اور میں. تو لیٹر سٹیج پہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ناؤ آئی وانٹ ٹو چینج مائی ڈسپلن, میں انجینئرنگ کرنا چاہتا ہوں یا میڈیکل کرنا, تو واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن؟ آپ کو فیئر ہوگا کہ جناب میں نے یہ پچھلے 3-4 سال جو ہیں وہ کیا کر دیے, ضائع کر دیے. اگر اب اس سٹیج پہ میرا ٹیسٹ چینج ہو گیا تو واٹ از دس؟ دس از ریفرنگ ٹو بیسیکلی سنک کاسٹ. تو وہ ٹریننگ جو یا وہ ایجوکیشن آپ نے حاصل کی تھی تو وہ کیا ہو گئی؟ وہ ضائع ہو گئی. تو اب نتھنگ ڈوئنگ, یو ہیو ٹو لیو ود. کہ آپ کہتے ہیں اچھا اتنی بڑی میں نے انویسٹمنٹ ان ٹرمز آف ٹائم اینڈ ایفرٹس, ٹائم, منی اینڈ ایفرٹس. تو ایک تو آرگنائزیشن کا ایکچوئل کنسرن ہوتا ہے ان فزیکل ٹینجیبل سینس کے, جہاں اس کے فائنانسز انوالوڈ ہوتے ہیں, ایک وہ. اور سیکنڈ میں بات کر رہا ہوں کہ سنک کاسٹ وہاں پر بھی انوالو ہے جہاں پہ ٹائم آپ نے اسپینڈ کیا ہو, یا آپ نے اپنے منی کی بات تو ہو ہی گئی, فائنانسز کی, ٹائم اینڈ ایفرٹس, یا ایک اسکلز ڈیولپ کیے ہیں, اور پھر آپ کو پتہ چلتا ہے ویری نیکسٹ مومنٹ کہ دیز اسکلز آر. جیسے آئی ٹی کے حوالے سے آپ بات کریں کہ ایک سافٹ ویئر کی اسکلز آپ نے لرن کی, آرگنائزیشن میں سسٹم انٹروڈیوس ہوا, اور کچھ ہی عرصے بعد پتہ چل گیا کہ دس سسٹم از آبسلیٹ اور دس ٹریننگ از نو مور نیڈیڈ. اب دنیا جو ہے ایک اور سافٹ ویئر پہ شفٹ ہو گئی ہے. تو ٹیکنالوجی میں یہ آبسلینس بہت جلدی آتی ہے, کیونکہ وہ ٹیکنالوجیکل پروڈکٹ کا لائف سائیکل شارٹ ہے اور ڈیلیبریٹلی شارٹ رکھا جاتا ہے. ڈیفینیٹلی آئی ٹی بیسڈ آرگنائزیشن چاہتے ہیں کہ مارکیٹ پہ اپنا کنٹرول اور مونوپلی رہے, تو ڈیلیبریٹلی وہ پلانڈ وے میں نیو پروڈکٹس انٹروڈیوس کرتے ہیں. تو اب یہاں پہ آرگنائزیشن کے پرسپیکٹو سے یہ بات ہوگی کہ وہ کاسٹ جو ہے وہ سنک کاسٹ ہوگی, اور آرگنائزیشن اب اگر ڈیسیژن کرے ٹو چینج کہ پرانے سافٹ ویئر سے نئے سافٹ ویئر پہ آئے, پرانے پلانٹ سے نئے پلانٹ پہ آئے, اور جن لوگوں پہ اس نے انویسٹ کیا اسے ریپلیس کر کے نئے اسکلز اور نیو ہیومن ریسورسز ایکوائر کرے, تو وٹ از دا فیئر آف دیٹ آرگنائزیشن کہ جناب وہ جتنا سارا ٹائم, یا ایون R&D کی بات بھی اگر آپ کریں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں, اور اس جب آپ
ایک پروڈکٹ نیا ڈیولپ کرنے کی ورج پہ ہوں اور پھر پتا چلے کہ دس ٹائپ آف پروڈکٹ از نو مور نیڈیڈ, تو پھر کیا ہوگا, یہ ساری کاسٹ جو ہیں وہ ضائع ہونے کا اندیشہ. اس لیے آرگنائزیشن چینج نہیں کرتی بلکہ اس کا فیئر ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے لیٹس مینج دس, اس کو مینج کریں رادر دین آل ٹوگیدر اس کو ریپلیس کریں. تو فوکس کیا ہے اس پہ کہ سنک کاسٹ بیسیکلی آپریٹ کرتی ہے اور آرگنائزیشن کو کنزرویٹو بناتی ہے, اور چینج جو پرسیوڈ چینج ہے اس میں ایک کنسٹرینٹس ڈیولپ کرتی ہے کہ اس چینج کو آپٹ نہ کیا جائے, اور وہ انرشیا جنریٹ کرتی ہے آرگنائزیشن کے اندر. اور یہی چیز آرگنائزیشن ایکولوجسٹ کہتے ہیں کہ آرگنائزیشن میں یہ ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اڈیپٹ کر سکے. وجہ یہ ہے کہ اس میں سنک کاسٹ کا کنسرن بہت ہائی ہوتا ہے جو پریکٹیکلی اس کے بیہیویئر کو ان اڈیپٹیو یا نان اڈیپٹیو بناتا ہے. دس از نمبر 1. نمبر 2, کمیونیکیشن اسٹرکچر ان دی آرگنائزیشن, کہ آرگنائزیشن کے انٹرنل ارینجمنٹ میں کمیونیکیشن ہے, اور خاص طور پہ لارجر آرگنائزیشن کا کیا مطلب ہے, اس میں ہائرارکیکل لیئرز زیادہ ہوں گے, اس میں ورٹیکل کالمز زیادہ ہوں گے, اور اس میں ریلائنس زیادہ ہوگا فارمل کمیونیکیشن پہ. زیادہ لوگ, زیادہ ہائرارکی, زیادہ لیئرز اور زیادہ اسپیشلسٹ, تو پھر کیا مسئلہ ہے, کمیونیکیشن کا مسئلہ ہے. اس میں بیریئرز آر باؤنڈ ٹو اکر, کمیونیکیشن بیریئرز. اور آپ نے کمیونیکیشن کے بیسک کورس میں اس حوالے سے ضرور آپ نے پڑھا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا کہ کنسپچول جو پروسیس ہے کمیونیکیشن کا, کہ سینڈر, ریسیور اور پھر میڈیم آف یا چینل آف کمیونیکیشن, اور پھر فیڈ بیک لوپ اس کو کمپلیٹ کرتی ہے کمیونیکیشن پروسیس کو. تو اس میں پرابلم کہاں پہ ہے کہ بیریئرز ہیں, اور ریلائنس جو ہوتا ہے وہ فارمل کمیونیکیشن ہمیشہ سلو ہوتی ہے اور ریجڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور اب اس کمیونیکیشن اسٹرکچر میں پرابلمس ہیں جہاں پہ مس پرسپشن اور بیریئرز ہیں ود دا ریزلٹ. اور کمیونیکیشن کے بارے میں ہم ویسے بھی پڑھتے ہیں کہ کمیونیکیشن از نیور پرفیکٹ. کمیونیکیشن کبھی پرفیکٹ نہیں ہوتی ہے, ہمیشہ امپرفیکٹ ہوتی ہے. تو فوکس پھر یہی ہوتا ہے ہاؤ ٹو میک کمیونیکیشن این افیکٹو ون. تو پھر ہم یہ چیز بھی پڑھتے ہیں, اسپیشلی ہمارے سیشنز ہوتے ہیں اس بات پہ, ہاؤ ٹو میک کمیونیکیشن افیکٹو, واٹ آر دی پریکٹسز بائی وے آف وچ وی کین میک کمیونیکیشن افیکٹو, یعنی ان بیریئرز کو انڈرسٹینڈ کرنا, ریموو کرنا, اینڈ دین میکنگ کمیونیکیشن افیکٹو, تاکہ ہم اپنے ڈیزائرڈ گول اچیو کر سکیں. سو یہاں پہ جو فینومینا ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ کمیونیکیشن کے پرابلمس جو ہیں وہ انیشیا کو بیسیکلی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور آرگنائزیشن کو اڈیپٹیو نہیں کرتے. اور ہم نے پچھلے سیشنز میں یہ بات بھی کی تھی کہ کمیونیکیشن پرابلم ہے, کمیونیکیشن اینڈ کنٹرول. پھر کمیونیکیشن لنک ہے کنٹرول سے, ٹاپ مینیجرز, ہیڈ آفیسز, اینڈ دین فیلڈ آفس, اور پھر لوور لیول مینیجرز. ان کے آپس میں بیریئرز ہیں, کانفلکٹ ہیں, پرابلمز ہیں, ایڈیوسنکریسیز ہیں, سسٹمز اور انسٹیٹیوشنز ہیں. تو خاص طور پہ لارج آرگنائزیشن جس میں فینومینا جو ہے بہت ہی کمپلیکس ہوتے ہیں. تو سیکنڈ تھنگ از کہ جی کمیونیکیشن کریٹس بیسیکلی اینڈ ریسٹرکٹس آرگنائزیشن ٹو اڈیپٹ ٹو دی چینجڈ انوائرمنٹ. تو چینج کو ایکسپٹ نہیں کرنے دیتی, اٹ از کمیونیکیشن. تو سنک کاسٹ اینڈ کمیونیکیشن, ٹو ویریبلس. اینڈ تھرڈ از بیسیکلی انٹرنل پالیٹکس, کہ آرگنائزیشن جو ہے اس کے اندر پالیٹکس ہوتی ہے. مینیجرز آر بیسیکلی پولیٹیکلی موٹیویٹیڈ. آرگنائزیشن پالیٹکس. اچھا, اگر آپ آرگنائزیشن لٹریچر آپ شروع میں دیکھیں تو پالیٹکس کے فینومینا کو اتنی زیادہ ریکگنیشن نہیں ملتی, لیکن اب ریسنٹ لٹریچر آپ دیکھیں تو اس میں آرگنائزیشن پالیٹکس جو ہے اس پہ بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے کہ آرگنائزیشن جو ہے اس میں آپ یو کین ناٹ اسٹے اوے فرام پالیٹکس, کہ ہر انسان جو ہے وہ پولیٹیکل لیول پہ اس کی تھنکنگ ہے اور پولیٹیکل بیہیویئر ہے, کس کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرے, کس کے ساتھ نہ کرے. بجٹ جو ہے وہ پولیٹیکلی بیسیکلی اس کی پولیٹیکل انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں, آرگنائزیشن بجٹ. اور اسی طرح
ہر سنگل ایکٹ کے جو مینیجرز ہیں اس کی پولیٹیکل انٹرپریٹیشن دیکھتے ہیں. ہو از گوئنگ ٹو بینیفٹ فرام دس پالیسی اور فرام دیٹ ایکشن اور فرام دیٹ پروسیجر. تو پیپل آر بیسیکلی اور مینیجرز آر اسپیشلی پولیٹیکلی موٹیویٹیڈ اینڈ دے آر پولیٹیکلی ڈریون. تو انٹرنل پالیٹکس جو ہے وہ ایک اور, جس طرح آپ کامنلی یہ زبان سنتے ہوں گے کہ جناب اس آرگنائزیشن میں پالیٹکس بہت ہے, یہاں پہ لیگ پولنگ زیادہ ہے, یہاں پہ کٹ تھروٹ پالیٹکس ہے, یہاں پہ لوگ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو فالو کر رہے ہیں. تو یہ بات ہر آرگنائزیشن میں ہے. ہاں, اچھے ادارے وہ ہوتے ہیں جو ان پولیٹیکل پروسیسز کو ایکسپلیسٹلی اینڈ ہیلدیلی دے کین سیٹل ڈاؤن. وہاں پہ کانفلکٹ ریزولوشن میکنزم ہے, انسٹیٹیوشنز اینڈ پروسیجرز ہیں. لیکن کوئی ادارہ ایسا اپنے آپ کو نہیں ثابت کر سکتا کہ جناب ہمارے ادارے میں بالکل اٹ از فری آف پالیٹکس. پالیٹکس وہاں پہ ہوگی ڈیفینیٹلی, لیکن اس کے مینز صحیح ہوں گے, فیئر, لیجیٹیمیٹ اور انسٹیٹیوشنل وے آف ریزالونگ کانفلکٹ ہوگا. دیٹ از تھنگ. تو ٹریڈیشنل ویو یہ تھا کہ پالیٹکس از سم تھنگ وچ از بیڈ, اٹ شوڈ بی شنڈ. نہیں, پروفیشنل بیہیویئر ہونا چاہیے اور پولیٹیکل کو ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہیے اور یہ ایڈمٹ بھی نہیں کرنا چاہیے جی پالیٹکس نام کی کوئی چیز ہے. تو اب مینجمنٹ کے لٹریچر اگر آپ دیکھیں, انیشیلی اگر آپ دیکھیں تو اس میں پالیٹکس کی بات کو ایکسپٹ ہی نہیں کرتے. یعنی مینجمنٹ کی اگر آپ پرنسپلز آف مینجمنٹ, فنڈامنٹلز آف مینجمنٹ, تو اس میں آپ کو آرگنائزیشن پالیٹکس پہ نظر نہیں آئے گا. ہاں, جب آپ ایڈوانس اسٹیج میں جائیں گے, آرگنائزیشن بیہیویئر تھرڈ اور فورتھ سیمسٹر کی بات کریں گے, تو آرگنائزیشن بیہیویئر میں آپ کو ایک چیپٹر نظر آئے گا کہیں پہ کہ آرگنائزیشن پالیٹکس کے حوالے سے. اسی طرح ایڈوانس لٹریچر اب جو آ رہا ہے وہ اس میں پالیٹکس کی اور اس کی ریکگنیشن کو ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ جس طرح کمیونیکیشن از پرویسو ان نیچر ان آرگنائزیشن کانٹیکسٹ, سو از دا پالیٹکس. پالیٹکس از ایوری ویئر ایٹ آل لیولس. یعنی ہائرارکی کی جتنی بھی ٹیئرز ہیں اور جتنے آرگنائزیشن میں ڈپارٹمنٹس ہیں, ہیڈ آفس اور سبسیڈری کا کانٹیکسٹ ہے, ملٹی نیشنل ہے یا ایون اسمالر آرگنائزیشن ہے, ہاں اس کی مینیفیسٹیشن, اس کی نیچر چینج ہو جاتی ہے. پبلک سیکٹر ہے تو اس کی مینیفیسٹیشن کچھ اور ہوگی, پرائیویٹ سیکٹر ہے تو اس میں مینیفیسٹیشن کچھ اور ہوگی, اس کے انڈیکیٹرز کچھ اور ہوں گے. ملٹی نیشنل ہے تو اس میں کچھ اور انڈیکیٹرز ہوں گے, کچھ اور طریقے ہوں گے. اس کی موڈ اور انٹرپریٹیشن دیٹ ویریز فرام آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن, ادروائز دیٹ از دیئر. سو تھرڈ پوائنٹ which natural selection school of thought people say کہ the factor which resist or which develop constraints or restraints in organization to adapt itself with the changing environment is that there is an internal politics. So sunk cost, communication structure and internal politics in the organization. They overall basically constraint organization, develop constraints on organization to adapt itself with the changed environment. تو organization adaptation کی یہ 3 leading internal sources ہیں. Mind it, these 3 are internal to an organization. یہ تو ہم simple way میں classify کر کے ان کو 3 sources پہ کہہ رہے ہیں. Then there is another feature which also developed constraints, and that is a dominance of institutional rules and regulation. اس چیز کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں, ان ابھی بات کر چکے ہیں جناب کہ آرگنائزیشن میں کیا ہے, ہائرارکی ہے, اتھارٹی ہے, رولز ہیں, جاب ڈسکرپشن ہے. تو وہ لیگلی جو ہے, جو رولز ریگولیشنز ہیں وہ ہیومن بیہیویئر کو بیسیکلی اس کے جو انیشیٹو لینے کی کیپیسٹی ہے اس کو کل کرتے ہیں. یعنی جو انیشیٹو ہے اس کو ڈیلیبریٹلی وہ کمپلائنس پہ بیسیکلی کمپلائنس بیہیویئر پروموٹ کیا جاتا ہے, یعنی اوبیڈینس بیہیویئر پروموٹ کیا جاتا ہے. ڈائنامزم, انیشیٹو اور جناب مسٹیک ٹالرنس, اور یہ چیزیں آرگنائزیشنز میں اور بیوروکریسیز میں خاص طور پہ اس کی آپ ڈیمانسٹریشن دیکھیں گے کہ یہ چیز جو ہے وہ ایکسپٹ نہیں کی جاتی. تو وٹ از بیسیکلی دیٹ پروموٹیڈ کہ سیٹ بیہیویئر, پاسٹ پریسیڈنسز اور ہسٹوریکل وے آف سالونگ کانفلکٹ کہ جیسا کہ کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیز اور یہ ٹرینڈ جو ہے
آرگنائزیشنز میں ہے, لارجر آرگنائزیشن, کیونکہ لارج ملٹی نیشنل آرگنائزیشن بھی بیوروکریٹک آرگنائزیشنز ہوتی ہیں. تو بیوروکریسی کا مطلب ایک چیز کلیئر ہے, بیوروکریسی کا مطلب صرف پبلک سیکٹر آرگنائزیشن نہیں, بلکہ ملٹری آرگنائزیشن بھی بیوروکریٹک آرگنائزیشنز ہوتی ہیں. این جی اوز بھی, اگر وہ انٹرنیشنل این جی اوز ہیں, آئی این جی اوز ہیں اور بڑی بڑی این جی اوز ہیں, تو ان میں بھی بیوروکریسی کا ایلیمنٹ ہے. اور پھر ملٹی نیشنلز ہیں, ان میں بھی لارج پروناؤنسڈ اور ڈسٹنکٹ ہائرارکیز ہوتی ہیں, تو وہ بھی بیوروکریسی. تو بیوروکریسی کا ورڈ بیسیکلی جنرک ورڈ ہے, یہ سب کے لیے یوز ہوتا ہے. تو جو چیز بیسیکلی یہاں پہ ہائی لائٹ کی گئی ہے وہ یہ کہ جو انسٹیٹیوشنل سیٹ اپ ہے وہ بھی انفیکٹ آرگنائزیشنل اڈیپٹیشن کو ریسٹرینٹ کرتا ہے, اور آرگنائزیشن میں جو موبلٹی ہے اس کو ریسٹرکٹ کرتا ہے, اور آرگنائزیشن جو ہے وہ کوئکلی اپنے آپ کو چینجڈ انوائرمنٹ میں اڈیپٹ نہیں کر سکتی. تو ایکولوجسٹ جو ہیں ان تین اور یہ جو چوتھا فیکٹر بھی, ان چار فیکٹرز کو بیسیکلی ہائی لائٹ کرتی ہے کہ جناب آرگنائزیشن میں یہ چار فیچرز بہت ہی ڈومیننٹ ہیں, اس لیے آرگنائزیشن اپنے آپ کو جو اس کا انٹرنل اسٹرکچرل ارینجمنٹ ہے وہ ان 4 ڈومیننٹ فیچرز پہ بیس کر رہا ہے. دیٹ از وائی آرگنائزیشن از انیبل ٹو اڈیپٹ. سیکنڈ جو سیٹ آف فیکٹرز ہیں بیسیکلی وہ ہیں ایکسٹرنل ٹو این آرگنائزیشن. یعنی اب ایک تو آرگنائزیشن کے اپنے اندر انیبلٹی ہے ٹو اڈیپٹ, ٹو گو فار اڈیپٹیشن. سیکنڈ جو ہے وہ انوائرمنٹ سے آ رہے ہیں کانسٹرینٹس, وہ آرگنائزیشن کی ایبلٹی کو ریسٹرکٹ کر رہے ہیں. یعنی انوائرمنٹ کے اندر کانسٹرینٹس ہیں کہ جو کہ آرگنائزیشن کو اڈیپٹیشن کی طرف موو کرنے سے روک رہے ہیں. تو وہ سیکنڈ فیکٹرز کیا ہیں, یہاں پہ ایکولوجسٹ جو ہیں وہ کچھ فیکٹرز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, ان کو میں باری باری آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں. نمبر 1 از بیریئر ٹو انٹری اینڈ ایگزٹ. یعنی یہ چیز آپ بزنس کانٹیکسٹ میں اچھی طرح سمجھتے ہوں گے کہ جناب آرگنائزیشن جو ہے یا کوئی بھی انٹرپرینور جب انٹر ہونا چاہے کسی مارکیٹ میں, کسی انڈسٹری میں, تو اس میں ایک انٹری لیول پہ بیریئر فیس کرتا ہے. وہ مے بی گورنمنٹ کے ریگولیشن ہو, یا پھر وہ ہائی فکس کاسٹ کی فارم میں بیریئر ہو سکتا ہے, ٹیکنالوجی کی فارم میں ہو سکتا ہے کہ آپ یہ ٹیکنالوجی آپ کو اویلیبل نہ ہو, یا اس پہ کوئی لیگل رجیم آپریٹ کر رہا ہو اسے کنٹرول کرنے کے لیے. تو پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ انٹری لیول پہ بیریئر ہے جو کہ مارکیٹ کی طرف سے ہے اور انڈسٹری یا انوائرمنٹ کی طرف سے ہے. مارکیٹ از سینونیمس ود انوائرمنٹ. تو ایک تو انٹری بیریئر ہو گیا. اسی طرح ایگزٹ بیریئر بھی ہے کہ آپ ایزیلی اپنے آپ کو پل آؤٹ نہیں کر سکتے فار ڈفرینٹ ریزنس. لائک اس میں مے بی کہ امپلائیز کا ایک ہو کہ آپ کلوز ڈاؤن ڈیسیژن نہیں کر سکتے کہ ان کے امپلائیز جو ہیں وہ جاب لیس ہو جائیں گے, یا وہ یونینائزڈ ہیں, یا وہ تھریٹن کریں گے, یا کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ مطلب ان کا نان کمپلائنٹ بیہیویئر ہو سکتا ہے. تو پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ یہ میں نے آپ کو 2 ایگزامپلس دیے ہیں انٹری اور ایگزٹ کے حوالے سے. اس کے علاوہ بہت سارا آپ کو لٹریچر میں ایگزامپلس ملتی ہیں کہ آرگنائزیشن پہ کس طرح انٹری اور ایگزٹ لیول بیریئرز آپریٹ کرتے ہیں اور آرگنائزیشن کو بیسیکلی اپنے اسٹیٹس کو میں مینٹین رہنے پہ مجبور کرتے ہیں. تو اگین کیا چیز آپریٹ کر رہی ہے, انرشیل فورس کمنگ فرام انوائرمنٹ. تو پہلے جو ہم نے بات کی تھی وہ یہ تھی کہ انرشیل فورس کمنگ فرام ود ان, دس از کمنگ فرام ود آؤٹ, یعنی ایکسٹرنل ٹو دی آرگنائزیشن, وہ آرگنائزیشن پہ آپریٹ کر رہا ہے کانسٹینٹلی. اور سیکنڈ پھر بات کی گئی ہے باؤنڈیڈ ریشنالٹی. باؤنڈیڈ ریشنالٹی کا کانسیپٹ اگین یو مسٹ بی فیملیئر ود اٹ, کہ ہربرٹ سیمن نے یہ کانسیپٹ دیا تھا کہ مینیجرز آر ناٹ ریشنل, دے آر ریشنلائزنگ. یہ بڑی انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ ہے کہ انسان جو ہے یا مینیجر جو ہے وہ ریشنل نہیں ہے, کیونکہ اس کے پاس ایکوریٹ پریسائز انفارمیشن نہیں ہے, اس کے پاس صحیح مطلب جو ٹائم اینڈ کاسٹ اینڈ اسپیس کا جو یہ سارے میں جنرک ویریبلز اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان فیکٹرز میں وہ آپریٹ کرتا ہے, اور وہ اس کی جو بیسیکلی آپٹیمل ڈیسیژن میکنگ ہے اس کو ریسٹرکٹ کرتی ہے ٹو اے ویری کمپرومائز ڈیسیژن میکنگ. یعنی وہ جتنا بھی ڈیسیژن کرتا ہے اسے جسٹیفائی کرتا ہے
ٹھیک ہے. آپ اب یہاں پہ آپ اس چیز پہ غور کریں کہ ریشنل باؤنڈیڈ ریشنلٹی کا کیا مطلب ہے, کہ اس کی ریشنلٹی جو کہ اس کو ڈسیزن میکنگ میں اپنے اینڈز کو, اپنے گولز کو میکسیمم لیول پہ اچیو کر سکتا ہے, آئیڈیل لیول پہ, وہ ڈیو ٹو ڈفرینٹ کنسٹریننگ فورسز وہ لمٹ ہو جاتی ہے, اور وہ ایک کمپرومائز پہ بیسیکلی ارائیو کرتا ہے یا ایکسپٹ کر لیتا ہے, کمپرومائز ڈیسیژنز جو ہے ایکسپٹ کرتا ہے. تو پوائنٹ یہاں پہ یہی ہے کہ باؤنڈیڈ ریشنلٹی ایک ایسی فینومینا ہے وچ از گوئنگ آن, کہ اور یہ ایکسٹرنل ٹو انوائرمنٹ ہے. انوائرمنٹ جو ہے وہ ایک ریشنلٹی آرگنائزیشن پہ امپوز کرتی ہے, جیسے آرگنائز پھر آرگنائزیشن اسے آرگنائزیشن ٹینڈ ٹو ریشنلائز, کہ آرگنائزیشن پھر اسے ریشنلائز کرتی ہے اور ریشنل ڈیسیژن نہیں لے سکتی, یعنی اس کے لیے پھر جسٹیفیکیشنز دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے وائی دس اینڈ وائی ناٹ دیٹ. تو وہ ایک جسٹیفیکیشن کا پورا گراؤنڈ بیسیکلی, جیسے انسان ہے, انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو بڑی سمپل سی انالوجی ہے ہیومن کا, آپ دیکھیں انسان جو بھی کام کرتا ہے تو اس کے لیے اس کی ایمپل جسٹیفیکیشن ہوتی ہے, یعنی غلط کام بھی انسان کرے تو بھی اس کے پاس ایک جسٹیفیکیشن ہوتی ہے. تو اس بیہیویئر کو, یہ بڑی اپروپریٹ ایگزامپل ہے کہ اس بیہیویئر کو ہم کہتے ہیں ریشنلائزنگ, کہ انسان جسٹیفائی کر رہا ہے بیسیکلی اپنے غلط کام کو, برے ایکٹ کو جسٹیفائی کرتا ہے. جی آپ نے کیوں کیا ایسا, جی معاشرے میں ہر طرف ایسا ہو رہا ہے تو دیٹ از وائی آئی ہیو ڈن دس, یعنی یہ اٹس اے کائنڈ آف ریشنلائزنگ. ریشنل نہیں ہے, یہ ارریشنل بیہیویئر ہے. تو ریشنلائزنگ بیہیویئر از philosophically speaking it's an irrational way the part of human being. Same is the case with the organization, کہ organization بھی اسی طرح ریشنلائز کرتے ہیں اپنے ایکٹ کو, اپنے ڈیسیژنس کو, whether to come forth with a new product or not, or whether to continue with the existing, in this particular case with the existing decisions, with the past decisions. تو یہ چیز اگین انوائرمنٹ سے آ رہی ہے, ٹھیک ہے. آرگنائزیشن نے پھر ڈیفینیٹلی, اور جس طرح انسان ایک اس پر ایک سوشل لیجیٹیمیسی کا پریشر ہوتا ہے نا, کہ انسان جو کام بھی کرتا ہے اسے سوشلی ایکسپٹ کیا جائے اس کے سراؤنڈنگس میں, اسی طرح آرگنائزیشنز بھی جو کام بھی کریں اس کا بھی ایک سوشل ایکسپٹینس ہے, اس کی ٹیکنالوجی کو, اس کے پروڈکٹس کو, اس کی اسٹریٹجیز کو, اس کے انٹرنل مینیجیریل پروسیسز کو, اس کو سوشل ایکسپٹینس چاہیے. تو ایٹ ٹائمس جو آرگنائزیشن ہے وہ سوشل ایکسپٹینس کے تحت یا سوشل لیجیٹیمیسی کے پریشر کے تحت آرگنائزیشن کچھ ایکٹ کرتی ہیں, وہ چاہے ان پہ بلیو نہ بھی کریں. یعنی کچھ ایسے چیزیں جو آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں اور آپ بھی یو آر باؤنڈ ٹو ڈو دیٹ, ٹھیک ہے. جیسے اس کا فیشن اینڈ فیڈ سے تعلق ہے, کہ فیشن جو چیز ہے وہ جیسا فیشن ہوگا یو آر باؤنڈ ٹو اپیئر ان دا سیم مینر. ڈریسز کی ایگزامپل لے لیں آپ, کہ وائی, کیونکہ ادروائز یو ول بی این آڈ مین آؤٹ. تو وہ پھر کیا ہوگا, یہ سوشل پریشر آپ پہ آ رہا ہے. اسی طرح آرگنائزیشن فار انسٹنس پوری انڈسٹری جو ہے وہ اس میں ایک ایکسپٹیڈ پریکٹس ہے کہ جناب دے آر گوئنگ فار ایڈورٹائزنگ, کہ الیکٹرانک ایڈورٹائزنگ کی طرف جاتے ہیں فار پروموشن آف دیئر پروڈکٹ. تو جتنی بھی اس انڈسٹری میں آرگنائزیشنز ہیں, یہ کمپنی ہیں, وہ کمپنیز جو ہیں وہ اس پریکٹس کو آپٹ کیے ہوئے ہیں. تو جب آپ اس پروڈکٹ کو مارکیٹ کریں گے تو آپ پہ بھی یہ باؤنڈ ہوگا کہ آپ بھی ایڈورٹائز کریں. واٹ از دس, وائی یو آر ڈوئنگ دس, چاہے آپ اس کی اس ایکٹ کی ریشنلٹی پہ بلیو کریں نہ کریں, اس کی ایفیکیسی, اس کی ایفیشنسی, اس کی افیکٹونیس پہ بلیو کریں نہ کریں, کہ آپ کہیں جناب اس ایڈورٹیزمنٹس کو کوئی نہیں دیکھتا, یہ ایسے ٹائم پہ ہوتے ہیں, الٹا ریئیکشن جنریٹ کرتے ہیں. Nobody, but why you are doing this? Because ایک compulsion اور ایک social اس کا pressure ہے. That is why you are doing it. تو point is کہ organization کا اپنا operate کرنے کا ایک social legitimacy کے تحت وہ operate کرتے ہیں. تو point یہاں پہ یہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ جس طرح ہم نے 4 reasons internal structural arrangement میں identify کیے ہیں, تو یہاں پر بھی 3 leading basically sources of constraints are there, operating outside the organization and restricting organization ability to adapt. And these are number 1, کہ اس میں barrier exist کرتے ہیں to exit and entry.
وہ آرگنائزیشن کے اسٹیٹس کو مینٹین کرتے ہیں اور انرشیل فورس بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. سیکنڈ ہم نے بات کی باؤنڈیڈ ریشنالٹی کی کہ آرگنائزیشنز بھی ان کے پاس ٹائم کاسٹ اور اسپیس میں آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم اور اسپیس کی ریکوائرمنٹس کے مطابق ہی ایکٹ کریں گے تو اور وہ اپنے ڈیسیژنس کو جسٹیفائی اور دے ٹینڈ ٹو ریشنلائز. تھرڈ ہم نے بات کی پھر آرگنائزیشن ایک سوشل انوائرمنٹ میں آپریٹ کرتی ہے تو اس پہ سوشل پریشرز ہوتے ہیں تو اور سوشل لیجیٹیمیسی کی. تو یہ تین سورسز بیسیکلی آپریٹ کرتے ہیں جو کہ آرگنائزیشن کی اڈیپٹیبلٹی کو لمٹ کرتے ہیں. اور پھر آرگنائزیشن اگر اپنے آپ کو اڈیپٹ نہ کرے اوور اے لانگر پیریڈ آف ٹائم تو پھر اسے کہتے ہیں یہ آرگنائزیشن جو ہے لیگارڈ ہے. یعنی ایک آرگنائزیشن ایک انڈسٹری میں آپریٹ کر رہی ہے, سارے ISO سرٹیفائڈ ہو گئے, یہ سب آرگنائزیشن نے اپنے آپ کو آٹومیٹ کر لیا اور اس آرگنائزیشن نے نہیں کیا. ایک آرگنائزیشن ایکس ہے, اس نے اپنے آپ کو مطلب یہ ISO سرٹیفکیشن نہیں کی یا آٹومیشن نہیں کیا, کسی بھی چیز کی ایگزامپل لے لیں تو اور پھر جب سارے سب نے اپنے آپ کو کر لیا اور اس کا ڈیفینیٹلی اس کو انوائرمنٹ چینج ہو گیا تو اب ڈیفینیٹلی اس آرگنائزیشن پہ بھی کائنڈ آف پریشر ہوگا کہ وہ بھی چاہے اس کی ایفیکیسی ہو نہ ہو, اس کی افیکٹونیس ایونچولی ہو یا نہ ہو اور ٹریڈیشنل سسٹم ہی بیسٹ ہو, ایسا بھی ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ ہر طرف انوائرمنٹ جو ہے وہ ایسا کر چکا ہے تو پھر بعد میں لیٹر سٹیج پہ یہ آرگنائزیشن بھی اس ڈیسیژن کی طرف مجبور ہو جائے گی. تو اس قسم کی اڈیپٹیشن کو ملر اور فریسن نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ یہ سلگش اڈیپٹیشن ہے. اڈیپٹیشن تو ہے لیکن بہت ہی سلو, بہت ہی ریٹارڈیڈ مینر میں, بہت ہی گریجول, بہت ہی لیٹ, جب سارے یہ کام کر چکے ہیں اور پھر آپ جو ہیں اس اڈیپٹیشن کی طرف جا رہے ہیں. تو پوائنٹ یہاں پہ یہی ہے جو آج کے ہم نے اس سیشن میں ڈسکس کیا ہے اور میں یہاں پہ وائنڈ اپ کرنا چاہوں گا اپنے سیشن کو, اور اسی موضوع پہ ہم بات کریں گے اپنے اگلے سیشنز میں کہ آرگنائزیشن ایکالوجی کے جو باقی فیچرز ہیں وہ کس طرح آرگنائزیشن اڈیپٹیشن اسکول کے اگینسٹ بیسیکلی آرگومنٹس دیتے ہیں. تو آج کا جو سیشن تھا اس میں ہم نے یہی بات کی کہ رول آف اسٹرکچرل انرشیا کیا ہے, اور اس میں ہم نے جو سب سے پہلی بات کی وہ کہ انرشیل فورسز جو ہیں وہ انٹرنل ٹو آرگنائزیشن ایگزسٹ کرتی ہیں اور ایکسٹرنل ٹو آرگنائزیشن ایگزسٹ کرتی ہیں. اور انٹرنل ٹو آرگنائزیشن جو فورسز ہیں وہ سب سے بڑی جو ہے وہ سنک کاسٹ کا ہے, پھر کمیونیکیشن اسٹرکچر کا ہے, پھر اس کے بعد ہم نے جو پاور پالیٹکس کے حوالے سے بات کی تھی وہ ایک انٹرنل ریسٹرینٹ ہے, اور فورتھ از بیسیکلی ڈومیننس آف انسٹیٹیوشنل نارمس. تو یہ انٹرنل جو فورسز ہیں یہ آرگنائزیشنل کی اڈیپٹیشن کو لمٹ کرتی ہیں کیونکہ وہ فریلی اپنے آپ کو چینج اور اڈیپٹ نہیں کر سکے. اسی طرح ایکسٹرنل فیکٹرز کی بات کی جو کہ بیریئرز ٹو انٹری اینڈ ایگزٹ ہے. سیکنڈ ہم نے باؤنڈیڈ ریشنالٹی کی بات کی, اور پھر آرگنائزیشن اگر اپنے آپ کو اڈیپٹ کرے تو بڑے سلگش مینر میں اپنے آپ کو اڈیپٹ کرتی ہے. تو اس نوٹ کے ساتھ اسٹوڈینٹس میں آپ سے اجازت چاہوں گا. انٹل وی سی ایچ ادر نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ اسٹوڈنٹ.